ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس علیہ السلام، میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ کی وضاحت نہیں کروں گا، میں نے گناہ کیا، مجھے سزا دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، بعد میں آنا۔ اس نے کہا تھا میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سزا دیں، مجھے پتھراؤ کریں میرے اوپر۔ انہوں نے کہا نہیں، اب بعد میں آنا۔ اچھا میرا بچہ ہونے والا ہے، نہیں ابھی نہیں آؤ، بچہ ہونے کے بعد آنا۔ پھر بھیج دیا، پھر واپس آتی ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے، اچھا یہ بچے کو پہلے پلا دو، جب اس کے پلانے کی عمر ختم ہو جائے اس کے بعد آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس عورت کو؟ جاؤ اور واپس مت آنا، وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس عورت کا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کا ایک ڈس آرڈر ہے، اس کو OCD ہے، اس کو obsession ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ اور کس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کس کو پتہ ہے؟ نبی کو علیہ السلام۔ اور نبی کیا کریں؟ جاؤ جاؤ جاؤ، بھیج رہے اسے واپس۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہیں تھی سزا دینے کی، اور کسی کی عاقبت کی جلدی نہیں تھی۔ کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے ابایعوک علی الصلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھنی، میں نے 2 پڑھنی ہیں۔ کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، یا پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، چلو ٹھیک ہے 2 نمازوں کے لیے۔ صحابہ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا، ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا۔ جیسے بچے غلطی کرتے ہیں، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں، یا اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں۔ آپ کے پاس آپشنز تو ہیں نا۔ تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی، تو اس میں کیا سنت ملی؟ کیا سنت ہے جو رسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ السلام مومنین کے معاملے میں؟ اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں پچھلے دنوں ایک ریسٹورینٹ میں تھا، مجھ سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ کچھ ریسٹورینٹس میں وہ کسی کو پے کرتے ہیں، وہ گانے گاتے ہیں ریسٹورینٹس کے اندر، اچھا بھی نہیں گاتے لیکن خیر گاتے ہیں۔ تو بیچارہ گا رہا تھا گانا، اسے کوئی انسٹرومنٹ اپنا بجا رہا تھا اور گا، اور زور سے گائی جائے، اور زور سے گائی جائے۔ اب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات نہیں سن سک رہے، اور مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا تھا کہ میں کچھ کہنے لگا تو وہ کہتا اسی وقت اس کو جو ہے نا وہ سر آتا تھا اس کو۔ تو باقی سارے بہت ہی چڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر بعد میں اس نے اپنا پورا البم ختم کی اس نے اپنی، اور پھر بعد میں مجھے جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، ان میں کسی نے کہا کہ آپ کو بالکل غصہ نہیں آیا اس کے اوپر؟ آپ نے کچھ کہا نہیں، ویٹر کو نہیں کہا کہ اس کو منع کر دو، اور وہ کچھ کہنے والے تھے اس کو روک دو؟ میں نے کہا نہیں کہیں، آپ نہیں کہیں رہے ہوئے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں عن المنکر۔ میں کہا دیکھو میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی ایسی کوئی جاب لیتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی آسان ہے۔ اور یہاں 50-60 لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، سب کے سامنے جا کے اس کو کوئی ڈانٹے گا اور کہے گا بس کر۔ خواہ مخواہ اس کی بےزتی کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کون سا مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس کی جو صورتحال ہے، اس کی جو سچویشن ہے، اس کی جو فیملی سچویشن ہے، اس کی جو لائف ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں خواہ مخواہ اس کی زندگی میں مشکل کیوں ڈالوں؟ کیا فرق پڑ جائے گا میرے اوپر؟ اگر تھوڑی سی زیادہ آواز ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ میرا کیا نقصان ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال کس چیز کی ہے؟ تھوڑا سا آپ دوسرے کی صورتحال کو ذرا سمجھ لو نا، تھوڑا سا سمجھ لو۔ تو یہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی قدم کے ذرے، ان کے پاؤں کے نیچے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، جس طرح سے وہ خیال لحاظ کرتے تھے۔ لیکن ہمیں کم از کم لحاظ کا کچھ خود بھی تو اہتمام کرنا پڑے گا نا۔ میری ایک عادت ہے، جب بھی میں کسی ریسٹورینٹ میں، خاص کر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ نا
اب تو میں نے کم دیکھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو کھانا وغیرہ، یا ان سے ایک طرح سے بات کی جاتی ہے جیسے وہ تقریباً آدھے انسان ہیں. یہ پانی لا دو، یہ کر دو، اچھا یہ گرم ہو گیا، یہ ٹھنڈا ہے، یا ایسے بات. یہ ایک انسان ہے، اس کی بھی ایک فیملی ہے، اس کی بھی بچے ہیں، اس کی بھی پیرنٹس ہیں، اس کی بھی جذبات ہیں. اس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو. اس وقت یہ نہیں کہیں گے تو یہاں کیسے کھڑا ہے، تو وہاں پہ باقی ویٹرز کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی بھی عزت ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی. اللہ نے کہا ہے نا، تو اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس سے کم عزت سے بات کرنے والا.